بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد صاحب کی جو فکر ہے کہ دعوت کا فریضہ نہ تو قلم سے ادا ہو سکتا ہے، نہ کتاب سے ادا ہو سکتا ہے، نہ رسائل سے ادا ہو سکتا ہے، نہ اخبارات سے ادا ہو سکتا ہے، نہ انٹرنیٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے، بس ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا بدن استعمال ہو۔ تو یہ جو فکر ہے اس کی تردید دیکھیں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہ العالیہ حضرت نے بھی اس کی تردید کر رکھی ہے، اور ایسے ہی حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو ان کے جو ملفوظات ہیں ان کے اندر بھی اس فکر کی آپ کو تردید مل جائے گی۔ یہ ساری چیزیں میں ذکر کروں گا ابھی، اور اس سے پہلے بھی میں کچھ چیزیں جو ہے ذکر کر چکا ہوں۔ اصل جو ہے سعد صاحب کا مزاج کچھ اس طرح کا بنتا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بڑی شخصیت ان کو سمجھانے کے لیے بیٹھتی بھی ہے، ان تک پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، تو اور زیادہ وہ انہی باتوں کو دہراتے ہیں، وہ بار بار دہراتے ہیں اور نہایت شدت کے ساتھ دہراتے ہیں، جیسے اس مرتبہ انہوں نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ رہے ہیں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے وہ جملے بولتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ اگر آپ ہمیں علماء کرام یہ کہنا چاہیں کہ ہم الگ فرقہ ہیں، ہم ایک الگ جماعت ہیں، تو آپ لاکھ کہیے، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ شاید ہو سکتا ہے ان کو اس کا کچھ فائدہ بھی ہو کہ اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ الگ سے جماعت ہے، گمراہ لوگوں کی جماعت ہے، تو اب ظاہر ہے ایسے لوگ کہ وہ تمام حضرات کے جن کے مفاد ان سے وابستہ ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہی ہیں کہ جن کے مفاد ان سے وابستہ ہیں، یا تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو دین دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس صحیح معلومات ہیں، وہ لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں، یا پھر وہ لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں کہ جن کے مفاد وابستہ ہیں، علم ہے ان کے پاس، ساری چیزیں جانتے ہیں، معلوم ہے، پتہ ہے کہ غلطیاں ہو رہی ہیں، پتہ ہے کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں گمراہی پر مبنی ہیں، پتہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کیا کہہ رہا ہے، پتہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کیا کہہ رہے ہیں، پتہ ہے کہ اہل علم کی طرف سے کیا باتیں آ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے مفاد وابستہ ہیں، اگر ان سے ہٹ جائیں گے وہ مفاد ان کے ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ اپنے مفادات کی وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور لاکھ ان کے بارے میں کوئی کچھ کہتا رہے، لیکن چونکہ مفاد ان کے اگر ان سے ہٹتے ہیں تو ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے ان کے ساتھ جڑے ہی رہیں گے۔ بہرحال تو آپ یہاں بھی اس کی تردید دیکھ لیجیے گا، حضرات اکابر جو ہیں ان کی تحریروں کے اندر آپ کو اس فکر کی تردید مل جائے گی، بلکہ جو تبلیغ جماعت کے بانیان تھے، چاہے حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا اور حضرات ہوں، یا بعد کے حضرات ہوں، جیسے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی تحریروں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ حضرات جو ہے ان کو اس بات کا احساس ہو چلا تھا کہ آئندہ چل کر اس جماعت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو اس جماعت کا بیڑا غرق کریں گے اور اس جماعت کو جو ہے گمراہی کی طرف لے کے جائیں گے، تو اس لیے ان کی تحریروں کے اندر آپ کو صراحت کے ساتھ یہ باتیں مل جائیں گی کہ اگر ہماری اس جماعت کے اندر جو ہے یہ چیزیں ملتی ہیں، یہ چیزیں ملتی ہیں، تو پھر علماء کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس جماعت کو جو ہے گمراہ قرار دیں، اور اس جماعت کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں بدعت ہونے کی رائے قائم کریں۔ تو اس لیے بار بار علماء کی طرف سے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ بھئی اگر تم یہ باتیں کرو گے تو پھر تو بدعت کہا جائے گا اس کو۔ تو دیکھیں میرا یہ جو فکر ہے کہ دعوت کا فریضہ صرف بدن سے ادا ہو سکتا ہے، کسی اور چیز سے ادا نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر اس فکر سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی توہین بھی لازم آئے گی، اور یہ ماننا لازم آئے گا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام گویا کہ انہوں نے بھی جو ہے اپنی دعوت کا فریضہ صحیح طور پر انجام نہیں دیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ دیکھیں نا آپ، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں جو پرندہ خط لے کر گیا ہے، تو وہاں دعوت دینے کے لیے نہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، نہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی نمائندہ گیا ہے، بلکہ ایک پرندے کو بھیج دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پھر تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا فریضہ بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا ہے، تو یہ کتنی خطرناک بات ہو جائے گی۔ تو اس فکر کی جو ہے تردید ضروری ہے، بار بار اس فکر کی تردید ہونی چاہیے۔ جو کہا جانے لگا ہے کہ بس ایک ہی طریقہ ہے، کوئی دوسرا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، سب لا یعنی قسم کی باتیں ہیں۔ تو بہرحال حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہ العالیہ لکھتے ہیں، یہ جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے، ان کی جو تفسیر ہے، آسان تفسیر قرآن مجید، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس سے آپ واقف نہیں ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء بھی غیب کی باتوں کا علم نہیں رکھتے تھے،
حضرت یہ جو واقعہ ہے اس سے مختلف باتیں اور مختلف اسباق جو معلوم ہو رہے ہیں ان کو ذکر فرما رہے ہیں. تو یہ بات بھی حضرت نے ذکر فرمائی ہے کہ انبیاء پورے قصے سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ انبیاء کو جو ہے علم غیب نہیں تھا. جو بعض گمراہ جماعتیں جو یہ نقطۂ نظر رکھتی ہیں تو اس کی تردید بھی اس قصے سے ہوتی ہے. ایسے ہی پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا خط ملکہ سبا کو بھیجا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تحریر بھی گفتگو کے درجے میں ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوت اسلام کا ایک ذریعہ خط اور لٹریچر بھی ہے. دعوت ایسے بھی دی جاتی ہے, یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے. یہ صاحب کہتے ہیں کہ بس یہی ایک طریقہ ہے جو ان کا خاص طریقہ ہے, یہی ایک طریقہ دعوت کا ہے. تمام علماء پوری امت مسلمہ کیا کہتی ہے کہ نہیں, مختلف طریقے دعوت کے ہیں. ایک طریقہ آپ کا بھی ہے اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. تو ایک طریقہ کیا ہے, خط اور لٹریچر بھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی انسان کے بجائے پرندے کے ذریعے خط ملکہ سبا تک پہنچایا. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کے علاوہ پیغام رسانی کے دوسرے ذرائع بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں, جیسے آج کل ٹیلی فون, انٹرنیٹ وغیرہ. تو دعوت ایسے بھی دی جا سکتی ہے, یہ بھی جو ہے ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اور اگر آدمی اس کے ذریعے سے دعوت پہنچا دے تو اس کی دعوت کا فریضہ کیوں ادا نہیں ہوگا, اس کی دعوت کا فریضہ ادا ہو جائے گا. آج کل تو ایک اور بیان میں سن رہا تھا صاحب کا, کہہ رہے تھے کہ جو آن لائن تعلیم ہے اس پر تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے کہ جو آن لائن تعلیم ہوتی ہے صحیح نہیں ہوتی ہے, اس میں تو یہ ہے, اس میں تو یہ ہے, اس میں تو یہ. ارے بھائی آپ کو کیا لینا دینا ہے ان ساری چیزوں سے, سمجھ میں نہیں آتا ہے کیوں آپ تبصرہ کرتے ہیں. بھائی بعض لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس علم حاصل کرنے کا بس یہی ذریعہ ہو. آن لائن بہت سے لوگ دنیا کے اندر اس طرح کے موجود ہیں کہ وہاں نہ مساجد ہیں نہ مکاتب ہیں. اب ان کے پاس یہی ایک ذریعہ رہ جاتا ہے کہ کسی طریقے سے فون کے ذریعے سے رابطہ کر کے. ہمارے یہاں بہت سی کلاسز اس طرح کی چلتی ہیں ہمارے ادارے کی طرف سے کہ اس طرح کے علاقوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جہاں نہ تو مساجد ہیں نہ جو ہے مدارس ہیں آس پاس میں. اب ان کے پاس یہی ایک طریقہ بچتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے علماء سے رابطہ کریں اور پھر ان کے ذریعے سے علم حاصل کریں. تو وہ بھی ایک علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے اور راستہ ہے. اب آپ تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ یہ طریقہ غلط ہے اور صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے, تو یہ گمراہی تو ہو سکتی ہے, صحیح بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی تحریر تھی. ایسے دیکھیں حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جو ملفوظات تھے, یہ کتاب ہے کارکنان تبلیغ کے لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی مفید باتیں اور اہم ہدایات. اس کو مرتب کیا ہے حضرت مولانا محمد زید مظاہری ندوی دامت برکاتہ العالیہ, استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے اس کو جو ہے ترتیب دیا ہے. تو عنوان ہے اب تحریر و تصنیف کے ذریعے بھی دین کے جملہ احکام کی دعوت دی جائے. ایک نیاز من سے جن کو مولانا کے تبلیغ کام سے بھی تعلق تھا اور اس کے علاوہ تحریر و تصنیف کا ان کا خاص مشغلہ تھا, ایک دن فرمایا, یہ ملفوظ ہے حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. فرماتے ہیں کہ میں اب تک اس کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اس تبلیغ کام کے سلسلے میں کچھ زیادہ لکھا پڑھا جائے اور تحریر کے ذریعے اس کی دعوت دی جائے, بلکہ میں اس کو منع کرتا رہا. لیکن اب میں کہتا ہوں کہ لکھا جائے اور تم بھی خوب لکھو. بتائیے اب اگر اس سے دعوت کا فریضہ جامع نہیں مکمل نہیں ہو رہا ہے, ادائی نہیں ہو رہا ہے, تو پھر کیا فائدہ کیا ہے اس کا. لیکن اب میں کہتا ہوں کہ لکھا جائے اور تم بھی خوب لکھو, مگر یہاں کے فلاں کام کرنے والوں کو میری یہ بات پہنچا کر ان کی رائے بھی لے لو. چنانچہ ان نامزد حضرات کو حضرت وہاں کی یہ بات پہنچا کر مشورہ طلب کیا گیا. ان صاحبان نے اپنی رائے ظاہر کی کہ اس بارے میں اب تک جو طرز عمل رہا ہے وہی اب بھی رہے, ہمارے نزدیک یہی بہتر, یعنی جو پرانا طریقہ چل رہا ہے وہی چلتا رہے. تو یہی ہمارے, تو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اختلاف ہو جائے کہ ہم اس طریقے کو زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ یہ طریقہ عوام کے لیے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ دوسرے جو طریقے ہیں ان پر نقد کرنا شروع کر دیں کہ وہ غلط طریقہ ہے یا اس سے دعوت کا فریضہ انجام نہیں دیا جا رہا ہے, تو یہ گمراہی کی بات ہوگی. تو یہ جو دوسرے حضرات تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے اب بھی وہی جو پرانی رائے تھی وہی ہے. تو اس پر حضرت نے دیکھیں کیا فرمایا. کہتے ہیں کہ حضرت مولانا کو جب ان حضرات کی رائے پہنچائی گئی, حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو پرانا طریقہ ہے اسی کے مطابق بس ہوتا رہے, تو فرمایا کہ پہلے ہم بالکل قسم پرسی کی حالت میں تھے, کوئی ہماری بات نہیں سنتا تھا اور کسی کی سمجھ میں ہماری بات نہیں آتی تھی. اس وقت یہی ضروری تھا کہ ہم خود ہی چل پھر کر لوگوں میں طلب پیدا کریں اور عمل سے اپنی بات سمجھائیں. اس وقت اگر تحریر کے ذریعے عام دعوت دی جاتی تو لوگ کچھ کا کچھ سمجھتے اور اپنے سمجھنے کے مطابق ہی رائے قائم کرتے, اور اگر بات کچھ دل کو لگتی تو اپنی سمجھ کے مطابق کچھ سیدھی کچھ الٹی اس کی عملی تشکیل کرتے,
اور پھر جب نتائج غلط نکلتے تو ہماری اسکیم کو ناقص کہتے. اس لیے ہم یہ بہتر نہیں سمجھتے تھے کہ لوگوں کے پاس تحریر کے ذریعے ہماری دعوت پہنچے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مدد سے اب حالات بدل چکے ہیں. ہماری بہت سی جماعتیں ملک کے اطراف میں نکل کر کام کا طریقہ دکھلا چکی ہیں، اور اب لوگ ہمارے کام کے طالب بن کر خود ہمارے پاس آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے آدمی دے دیے ہیں کہ اگر مختلف اطراف میں طلب پیدا ہو اور کام سکھانے کے لیے جماعتوں کی ضرورت ہو تو جماعتیں بھیجی جا سکتی ہیں. تو ان حالات میں بھی قسم پرسی والے ابتدائی زمانے کے طریقہ کار کے ہر جز پر جمے رہنا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تحریر یعنی تصنیف و تالیف کے ذریعے بھی دعوت دینی چاہیے. یہ حضرت مولانا الیاس صاحب فرما رہے ہیں. یہ تو جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں وہ تو فرمائیں کہ دعوت تصنیف اور تحریر کے ذریعے، تصنیف و تعلیف کے ذریعے سے دعوت ہونی چاہیے، اور یہ صاف فرمائیں کہ اس سے تو جو ہے فریضہ ہی ادا نہیں ہوتا ہے. تو جب فریضہ اس سے ادا نہیں ہو رہا ہے تو پھر حضرت یہ حکم کیوں دے رہے ہیں اور یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایسے بھی ہونا چاہیے، تحریر بھی لکھی جائے، تصنیف بھی ہو، سارے کام جو ہے ہونے چاہیے. اس لیے کہ ان حضرات کے ذہن میں یہ بالکل صاف ہے کہ تبلیغ دینے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو ایسے ہی خاص طریقے سے کرنا ہے، بلکہ جہاں جو چیز زیادہ مفید ہوگی اس کو لے لیا جائے گا. یہی بات حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما رکھی ہے کہ کبھی جو ہے تقریر سے فائدہ ہوتا ہے، کبھی تحریر سے فائدہ ہوتا ہے، کبھی کوئی اور طریقہ جو ہے مفید ثابت ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی طریقہ جو ہے اپنایا جا سکتا ہے. اور سنیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی تجویز اور خواہش. حضرت مولانا احتشام الحسن کانگلوی رحمۃ اللہ علیہ جو شروع سے حضرت مولانا الیاس صاحب کے ساتھ دعوت کے کام میں پورے طور پر جڑے ہوئے تھے اور حضرت کے معتمد بھی تھے، وہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا موصوف محمد الیاس صاحب کانگلوی چاہتے تھے کہ ہر طبقے کے مناسب علیحدہ رسائل مرتب کرائے جائیں، اور جو رسالہ جس طبقے کے لیے لکھوایا خصوصیت سے اسی طبقے میں اس کو پہنچایا گیا. اس کو پڑھ کے دیکھیے گا، یہ سارے بڑی ہی مفید باتیں ہیں. اور سن لیجئے، تبلیغ میں تقریر و تحریر کی بھی ضرورت ہے، یہ عنوان ہے. اس کے تحت لکھتے ہیں کہ ایک مکتوب میں تحریر فرمایا، تبلیغی امور میں تحریراً تقریراً اور عملاً ہر پہلو سے کوشش کرتے رہا کریں. حضرت مولانا الیاس صاحب فرما رہے ہیں تبلیغی امور میں تحریراً تقریراً اور عملاً ہر پہلو سے کوشش کرتے رہا کریں. دین کی تکمیل تبلیغ کے فروغ کے بغیر ناممکن ہے. پھر اس کے شرح سنیے. کہتے ہیں کہ حضرت نے اپنے اس مختصر ارشاد میں تبلیغ کے مختلف انواع اور اس کے مختلف طریقوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی. اب سمجھنا چاہیے کہ تبلیغی امور کیا ہیں اور ان کی ادائیگی کے طریقے کیا ہیں. یہ ملفوظ اگر مولانا الیاس صاحب یا ان کے متبعین کی نظر سے گزرے تو بس اتنی بات کو لے کے بیٹھ جائیں گے کہ دین کی تکمیل تبلیغ کے فروغ کے بغیر ناممکن ہے، اور تبلیغ سے مراد وہی اپنی جماعت کو سمجھیں گے وہ. تو اس لیے بس اتنا ہی ملفوظ سنائیں گے، جیسا وہ اس معاملے میں بھی یہی کر رہے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب کانگلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ملفوظ ان کے سامنے بس اٹھا کے اس کو سنا دیتے ہیں کہ حضرت مولانا نے تو یہ فرمایا تھا. ارے بھائی یہ بھی تو ملفوظات ہیں حضرت کے، ان کو کیوں پیش نظر نہیں رکھا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اب سمجھنا چاہیے کہ تبلیغی امور کیا ہیں اور ان کی ادائیگی کے طریقے کیا ہیں. تبلیغی امور کا دائرہ بہت وسیع ہے. تبلیغ فضائل کی بھی ہوتی ہے، مسائل کی بھی، اصول کی بھی، فروع کی بھی، عقائد کی بھی، احکام کی بھی، ایمان کی بھی، اسلام کی بھی، اپنوں کو بھی، غیروں کو بھی. یہ سب تبلیغی امور اور اس کی انواع ہیں. ہر شخص ہر تبلیغ نہیں کر سکتا، اور ہر ایک کے اندر ہر نوع کی تبلیغ کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، اور بہتوں کے اندر ہر نوع کی تبلیغ کی صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی. سب قسموں کی تبلیغ ایک آدمی نہیں کر سکتا، اس لیے تقسیم کار ضروری ہے. لیکن تبلیغ کے سارے انواع کا امت میں پائے جانا ضروری ہے، جس کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے سب کی تبلیغ کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس میں فضائل، مسائل، ترغیب و ترہیب کے مضامین، احکام شرعیہ، فقہیہ سبھی داخل ہیں. فضائل کی تبلیغ آسان ہے، لیکن احکام و مسائل خصوصاً دقیق مسائل کی تبلیغ اور ان کی حفاظت کتابوں کے ذریعے تدریس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس لیے تبلیغ صرف علماء ہی کر سکتے ہیں، یعنی درس و تدریس. اس کو تو تبلیغ کے زمرے میں رکھا ہی نہیں جا رہا ہے. اس کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آدمی جو ہے اگر
درس و تدریس کے اندر لگا ہوا ہے، ساری زندگی لگا رہے، اور لیکن بدن سے جو ہے جا کے تبلیغ نہ کرے تو اس کے تو تبلیغ کا فریضہ ہی نہیں ادا نہیں ہوگا. کس قدر جاہلانہ قسم کی جو ہے باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کتاب کو پڑھیے، اس کو پیش نظر رکھیے، تو بہت سی غلط فہمیاں جو ہے دور ہوں گی اور بہت سی باتیں جو ہے معلوم ہوں گی. ایسے اور آگے سنیے، فرماتے ہیں کہ پھر تبلیغ کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں، جن کی طرف حضرت مولانا الیاس صاحب نے اشارہ فرمایا ہے. مختصر یہ کہ تبلیغ تقریر کے ذریعے بھی ہوتی ہے، یعنی زبان کے ذریعے، اور تبلیغ تحریر کے بھی ذریعے ہوتی ہے، یعنی مضامین و مقالات اور تصنیف اور تالیف کے ذریعے. اور تبلیغ اپنے عمل کے ذریعے بھی ہوتی ہے، یعنی اپنے عمل سے ایسا نمونہ پیش کرنا جس سے دوسروں کو عبرت ہو اور جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی عمل کرنے لگیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طرح کی تبلیغ فرمائی ہے، تقریر کے ذریعے بھی یعنی زبان کے ذریعے جس میں منکرات پر نکیر کرنا، وعظ و تذکیر کرنا، خطبہ دینا، تقریر کرنا سب شامل ہے، خاص جمعے کے دن یا مختلف جلسوں میں یا خاص حالات میں. ان کو تو تبلیغ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. اسی طرح تحریر کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، حکام کو خطوط لکھے، مختلف موقعوں پر دینی امور اور احکام شرعیہ املا کرائے اور دوسروں تک بھجوائے. آپ کے بعد صحابہ و تابعین نے اس عمل کو زندہ رکھا اور عمل کے ذریعے بھی آپ نے تبلیغ فرمائی. امت کو چاہیے کہ تبلیغ کے تمام انواع کو زندہ رکھے اور سب طریقوں کو اختیار کرے، کیونکہ ضرورت سب کی ہے. اسی وقت دین مکمل طور پر محفوظ رہ سکے گا، ورنہ نہیں. اللہ کرے کہ یہ بات جو ہے ان حضرات کی سمجھ میں آ جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.